قسم کے ہندوستان کی تیاری اور بڑائی بزرگی اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے. اس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی رب العالمین کے لیے ہر قسم کی بڑائی ہے, اسی کی تعریف ہے دنیا میں آخرت میں ابتدا میں انتہا میں. اس کا کوئی شریک نہیں. جو ذات مقدس ہر قسم کے عیب سے کمی سے پاک ہے, منزہ ہے, مبرہ ہے. درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر, بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ عز و جل نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. محترم بھائیوں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج عاشورہ کا دن ہے, 10 محرم کی تاریخ ہے. 10 محرم اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت اس کے روزے کی بیان کرتے ہوئے فرمایا. آپ نے فرمایا صوم یوم عاشورہ انی احتسب اللہ یکفر السنۃ الماضیہ. آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جو امید ہے کہ ایک روزہ انسان کے پھر سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی شرح حیثیت یہی حیثیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. البتہ لوگوں میں دوسری حیثیت جو معروف ہے 10 محرم شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے معروف ہے. سب سے پہلے اور بنیادی بات وہ یہ ہے, شریعت کے نزدیک وہ ایام وہ دن جن کے واقعات پیش آئے ہیں, ان دنوں اور ایام کو خاص کرنا کسی خصوصی عمل کے لیے یا ان ایام میں خصوصی اہتمام کرنا کسی بھی شکل میں اشارہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی دن اس میں کوئی بہت عظیم کامیابی بھی نہیں ہو, بڑا واقعہ پیش آیا ہو, اس دن خصوصی طور پر اس کی تاریخ بیان کرنا بھی اہل علم کے نزدیک شرع درست نہیں ہے. اگر کوئی سزا رمضان کو جنگ بدر کی یاد کے مطابق گزارتا ہے اور خصوصی اہتمام کرتا ہے جنگ بدر کی تاریخ کے لیے اور ہر سال اس کا اہتمام کرتا ہے تو شرعی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑے واقعات پیش آئے, چاہے فتح مکہ ہو یا پھر صلح حدیبیہ ہو یا پھر جنگ بدر کی کامیابی ہو, آپ نے سالہ سال اسے یاد نہیں کیا ہے اور نہ ہی آپ نے ان کی یادوں میں کسی پروگرام کی ترتیب کی ہے, نہ ہی آپ نے اس کی یادوں کو ان خصوصی دنوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. اس وجہ سے یہ پہلی بات ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سال 10 محرم کو خصوصی طور پر شہادت حسین کا ذکر کرنا, اس کی تفصیلات لوگوں کو بتانا, لوگوں کو اس دل بھری کہانی سنا کر ان کو بتانا یہ شرع جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے خلاف ہے. جو دن شرعی حیثیت رکھتے ہیں جب ان بھی عمل جائز نہیں ہے تو شہادت حسین شرعی حیثیت نہیں ہے اس کی. اس لیے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کئی سال بعد پیش آیا ہے. تو یہ پہلی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آل بیت میں سے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں, اور آل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے یہ اہل ایمان کے نزدیک خصوصی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے حوالے سے لوگوں کو یہ بات یاد دلائی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے گھر والوں سے متعلق. لہٰذا ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام اور اکرام کرتے ہیں, اور یہ محبت ہمارے ایمان میں سے ہے, بلکہ یہ محبت فرض ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خصوصی تعریف بیان کی ہے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے. ایک حدیث وہ جو مستدرک حاکم کی ہے, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ کتاب اللہ اور دوسرا سنت. یہ روایت جو مستدرک حاکم کی ہے صحیح مسلم کی اپنی حدیث ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس میں آپ نے پہلا کہا کتاب اللہ, آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب, اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی, آپ نے فرمایا میرے گھرانے کے لوگ. 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرا میرے گھرانے کے لوگ. اور آپ نے فرمایا یذکرکم اللہ فی اہل بیتی, آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے گھرانے کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرو. اسی وجہ سے اہل کہتے ہیں اہل بیت کی محبت, رسول کے گھرانے سے محبت ہمارے ایمان میں سے ہے. اور اللہ نے ان کو جو خصوصیات عطا کی تھی ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر صدقہ اور زکات حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی ہے, اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حوالے سے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا. اسی وجہ سے بخاری کی روایت ہے, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے اپنے رشتے داروں کی قدر کرنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں رسول کے رشتے داروں کی قدر کروں. جس طرح مجھے اپنے رشتے داریوں کو جوڑنے کی
اللہ کے نبی کے رشتے داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کروں، کیونکہ ان سے محبت ایک ایمان ہے، ان سے محبت یہ اللہ عز و جل کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے اللہ عز و جل نے خصوصیتیں عطا کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی فضیلت بھی وارد احادیث کے اندر مشہور حدیث بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری کے حدیث میں حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی، ان دونوں کو اللہ کے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ان کا تقویٰ اور ان کی صالحیت اور ان کا زہد کتنا عظیم تھا کہ اللہ کے نبی نے نہ صرف ان کو جنتی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت تھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی وجہ سے روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے والہانہ محبت کرتے، اور آپ نے موقع پر اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن سے بھی اور حسین سے بھی رضی اللہ عنہما، فاحبہما اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور آگے آپ نے فرمایا واحب من یحبہما، اے اللہ تو سب لوگوں سے محبت فرما جو ان دو بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے دعا کی ہے جو مومن حضرت حسن سے حضرت حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تم سے محبت فرما، یعنی اس وجہ سے اہل اتقاء حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت کی محبت یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے کہ جب مومن دل سے ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، مسند ابو یعلا اور ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا من احبنی، جو مومن مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیحب ہذین، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ ان دو بچوں سے بھی محبت کرے، یعنی اللہ کے نبی کی محبت بھی حضرت حسن اور حسین کی محبت سے جڑی ہوئی ہے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسن اور حسین کی محبت بھی اس کے دل کے اندر ہو۔ یہ شرعی حیثیت ہے اہل بیت کی کہ ان سے محبت ایمان ہے، دین ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، وہیں پر چند عقائد ہیں۔ ان میں سے پہلی حقیقت یہ ہے اہل بیت سے ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کا ہر فرد ہر صحابی سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں، سب سے افضل شخصیت ہے نبیوں کے بعد، اور وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اہل بیت سے محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بیت کا ہر آدمی ہر شخص ہر صحابی سے اونچا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت میں سے بات رہتے ہیں جن کو دیگر لوگوں میں فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس وجہ سے ابو بکر اور عمر اور عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں۔ لہذا یہ اہل نے ذکر کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت میں چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں غلو اس طرح سے غلو کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ ان میں کا ہر شخص ہر صحابی سے افضل ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو تو ان کی عمر 6 سال کی تھی، ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں اپنی آنکھیں کھولی وہ اسلام کی عزت، تمکن اور مضبوطی کا دور تھا، اور یہ وہ دور تھا اس میں ہر انسان حضرت حسین کا اکرام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ حضرت خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری کے دیگر کتب حدیث میں ہے کہ وہ حضرت حسن اور حسین سے محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت حسن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ حسن تو اللہ کے نبی سے مشابہت کرتا ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہوئے اپنے نانا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یعنی خلفاء راشدین اور دیگر اصحاب رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ رکھنا چاہیے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے اہل بیت اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس واقعے کو یاد دلا کر نشوں میں مبتلا کریں، اس سے بڑے اور عظیم واقعے ہو چکے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے واضح ہوں، اور اس طرح واضح ہوں کہ کربلا کو اس طرح
روایات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کو مشرک اور مشرک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو اس لیے واقعی کربلا کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور وہیں پر اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ واقعی کربلا کی تفصیلات کو جاننا اور اس کے پورے حقائق علم کسی بھی مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ کوئی مومن اگر دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہے کہ اگر اسے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ معلوم نہیں ہے یا اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہے، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، کیونکہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حیثیت شرعی حیثیت نہیں ہے، تاریخی حیثیت ہے۔ شریعت وہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آنے والی بات ہے، جس میں آپ نے شرکت کی ہو یا آپ کو علم ہوا ہو، وہ شرعی حیثیت ہے۔ اور آپ کے وفات کے بعد جو کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ شرعی حیثیت نہیں بلکہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں اہل علم کے بیان کرنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اتفاق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ شہادت حسین یا واقعہ کربلا کو بھی اختصار کہا جائے، 60 ہجری کے اندر جب یزید کی خلافت کا اعلان ہوا اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور عبداللہ بن عمر، تین لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ جہاں تک عبداللہ بن عمر کا معاملہ ہے، سمجھنے کے بعد اور بات واضح ہونے کے بعد انہوں نے اپنی موافقت کا اظہار کر دیا۔ رہی بات حضرت حسین کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، دونوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ آپ لوگوں نے بیعت کر لی تھی، صحابہ نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار اہل کوفہ ہیں۔ عراق کا جو شہر کوفہ ہے، کوفہ مشہور ہے تاریخ میں اپنی شہادتوں کے لیے، فتنوں کے لیے، بدعتوں کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اشارہ کیا فتنوں کی سرزمین عراق ہے، اور عراق سے عام طور پر بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، چاہے دین کے معاملات ہوں یا سیاسی معاملات میں، بڑے بڑے فتنے انہی جگہوں سے اٹھے ہیں، عراق سے۔ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ آپ زیادہ اہل ہیں خلافت کی یزید سے، لہٰذا ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ کئی خط موصول ہوئے، بڑی روایت کے مطابق 500 خط حضرت حسین تک پہنچائے گئے، جن خطوط نے حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی موافقت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں کوفہ جاؤں گا، اور بڑے بڑے صحابہ نے کو منع کیا۔ منع کرنے والے صحابہ کی بڑی طویل فہرست ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو منع کیا اور کہا کہ آپ وہاں مت جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں تھے، جب ان کو معلوم پڑا کہ حسین جانے والے ہیں، فوراً تیزی سے سفر کر کے مدینہ پہنچے اور انہوں نے حضرت حسین کو منع کیا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، اور حضرت علی کو بندی کر دیا گیا، عبداللہ بن عمر نے روکا، حضرت ابو حسین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، حتیٰ کہ خود ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے حضرت حسین کو روکا کیا وہاں پر مت جائے، بلکہ یہ جو صحابہ ہیں، پہلے صحابہ نے نہیں بلکہ ایک شاعر جس کا نام فرزدق تھا، اس کی ملاقات ہو گئی حضرت حسین سے اور حضرت حسین رضی اللہ جا رہے تھے، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ کوفہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے منع کیا، کہا کہ آپ وہاں پر جائیں، اور اس صورت حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے صاحب الفاظ بنا کے اور شاعر بھی بنا کیا، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے عزم کیا اور وہاں پر رخصت ہو گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جاؤ دیکھو کہ کیا معاملات ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ گئے، دیکھتے دیکھتے بیعت ہوا، تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ یزید کو ہم خلیفہ نہیں مانیں گے، آپ کے بھائی حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ 12,000 لوگوں کی بیعت یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یزید کو علم ہوا کہ کوفہ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کا کوفے کی جو ذمہ دار تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر کے صحابی تھے، بڑے درد کے صحابی تھے۔ یزید نے کہا کہ نعمان بن بشیر کو ان کے منصب سے ہٹایا جائے۔ نعمان بن بشیر کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا اور اس منصب پر عبید اللہ بن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا وہ ذمہ دار تھا، اسے کہا گیا کہ بصرہ کے ساتھ ساتھ تم کوفہ کی ذمہ داری سنبھالو، اور ایک فاسق و فاجر ظالم شخص تھا عبید اللہ بن زیاد، اور اس کے ہاتھ میں کوفہ کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں ذمہ داری آئی، اس نے ساری صورت حال کا جائزہ لیا، اور وہ لوگ جو کوفہ میں بنو امیہ کے ساتھ تھے، یہ یزید کی حکومت کی تاریخ میں تھے، انہوں نے یزید کو اطلاع دے دی تھی کہ یہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا ذہین بھی تھا، اسے معلوم تھا کہ کہاں سے رسی کسنی چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد سب سے پہلے تو یہ لوگوں سے
کے ساتھ تھے 12,000 کی تعداد میں ان لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کے گھر کو گھیر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ چاہ رہے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد اپنے گھٹنے ٹیک دے، مگر عبید اللہ بن زیاد بہت چالاک اور خبیث تھا، اس نے ان قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، بعض لوگوں کو لالچ دی، بعض لوگوں کو دھمکی دی، یہاں تک کہ ہر قبیلے نے اپنے آدمیوں کو واپس دے لیا۔ کہتے ہیں شام ہوتے ہوتے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک آدمی باقی رہا، 12,000 کے فوج میں سے ایک آدمی بھی ان کے ساتھ قائد نہیں رہ سکا۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا اور اسی کے ساتھ جس آدمی نے کو اپنے گھر میں بنا دی تھی حامی کو ان کو بھی قتل کروا دیا۔ لیکن قتل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھوایا اور بھیج کر کے اس خط میں ذکر کیا کہ تو معذور تھا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، پہلے تو 12,000 میں بیعت کی اور شام ہوتے ہوتے کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ نہیں رہا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین کو خط بھیجا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ حضرت حسین کے آنے سے پہلے خط ان کو مل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا ان کو بہت دکھ ہوا کیونکہ چچا بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ واپس مدینہ جانا چاہیے، مگر وہ لوگ ان کے گھرانے ان کے ساتھ آئے تھے، 72 کی تعداد میں وہ لوگ تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا بھائی مارا گیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے عزم کر لیا تو حضرت حسین نے ان کی موافقت کی اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک فوج بھیجی، اس کا ذمہ دار ایک آدمی کو رکھا جس کا نام حر بن یزید تھا۔ حر بن یزید کو ذمہ دار بنا کر 1,000 کی فوج بھیجی۔ وہ فوج آئی، حضرت حسین کو روکا، جب آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے رہے اور وہ جو ذمہ دار تھا حر بن یزید وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ آپ کو بہت احترام کرتا ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ بھی حضرت حسین سے محبت کرتا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکا۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کی فوج بھیجی، بلکہ 5,000 کی فوج بھیجی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ 5,000 کی فوج ہے اور ان کے بعد تقریباً 72 لوگ ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں ان کے سامنے ذکر کی، کہا یا تو مجھے مدینہ واپس آنے دو، اگر تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پہ تو پھر مجھے کسی سرحد پہ چھوڑ دو جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو جاؤں گا، یا پھر مجھے تم جانے دو یہاں تک کہ میں ملک شام میں یزید کے پاس جاؤں اور ہم آپس میں آپ اپنے معاملے کو طے کر لیں گے۔ مگر تینوں باتیں پیش کرنے کے باوجود عبید اللہ بن زیاد کو جو بات پہنچی کہ 3 شرطیں حضرت حسین نے رکھی ہیں۔ پہلے تو عبید اللہ بن زیاد کا دل آ گیا، یہاں کوئی نہ کوئی بات مان لیتے ہیں، یا تو مدینہ جانے دیں، یا تو یزید کے پاس جانے کو، یا پھر انہیں کسی سرحد پہ چھوڑ دیا جائے۔ مگر اس کا جو وزیر تھا جس کا شبر سے جوشن ہے، شبر سے جوشن یہ وہ شخص ہے جس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکایا اور کہا کہ تمہارا منصب کو دیکھو، تم کتنے بڑے آدمی ہو، اور حسین جو کسی بھی منصب پر فائز نہیں ہے اس کی تینوں باتوں میں سے ایک بات ماننے کا اختیار تمہیں دے رہا ہے، وہ کون ہوتا ہے اختیار دینے کا؟ حکومت تمہاری ہے، طاقت تمہاری ہے، لہٰذا پورا اختیار تمہارا چلنا چاہیے۔ وزیر کے بھڑکانے پر عبید اللہ بن زیاد نے اس بات کو رد کر دیا اور ایک کہا کہ لازم ہے حضرت حسین پر کہ اپنے آپ ہمارے حوالے کرے۔ حضرت حسین نے 3 میں سے 3 کے علاوہ کسی اور بات کو ماننے کے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسی بات پر عبید اللہ بن زیاد نے اپنی فوج کو بھیجا جو 5,000 کی تعداد میں مشتمل تھی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے تک کر دیا اور اس میں اہل کوفہ کو سب نے دھوکہ دیا تھا، مگر وہ شخص جو 1,000 کی فوج لے کے آیا تھا حر بن یزید جو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، اس نے دیکھا ایک طرف اللہ علی کا نواسا ہے، اگرچہ کہ وہ یزید کی فوج میں سے تھا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں سے تھا، لیکن اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے لوگوں سے کہا بھی کہ اتنی 3 باتیں اگر کوئی کافر نہیں کہے گا تو اسے مان لیا جانا چاہیے، تم ایک مسلمان کی بات نہیں مان رہے ہو۔ لہٰذا حر بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کی فوج کو چھوڑ کر حضرت حسین کے ساتھ شامل ہوا۔ چند لوگ اہل کوفہ کے چند لوگ حضرت حسین کے ساتھ لشکر میں آ گئے اور تھوڑے سے لوگوں کا مقابلہ 5,000 کی فوج سے ہوا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں ان سب لوگوں نے، یعنی ساری فوج نے، حضرت حسین کے لوگوں نے بھی اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج ان سب لوگوں نے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔
حضرت حسین کو پیچھے نماز پڑھی اور جمعہ کے دن 10 محرم کا واقعہ موقع تھا، اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ شہادت حسین کا مختصر واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، شہادت حسین کے اندر جو اصل ذمہ دار ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا بھٹکایا وہ اہل کوفہ کے لوگ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بری ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ لہٰذا حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں واپس جانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا، لیکن جو اللہ عز و جل نے مقرر کیا ایسی بات نہیں ہو پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس مقام پہ شہید کیا گیا وہ کربلا کی زمین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے، اور حضرت حسین نے کہا یہ کربلا نہیں ہے، یہ کہا کرب و بلا۔ کرب و بلا، کرب کہتے ہیں مصیبت کو، کہا کہ یہ کرب اور بلا ایک مصیبت ہے، مصیبت کی زمین ہے، اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس واقعے کو اس طرح کھینچ کر اور اس طرح غلو حافظ باتیں ڈال کر بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں اس کا کوئی ذکر صحیح روایتوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی کتاب ہے تاریخ طبری۔ دنیا میں جتنی حدیث جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں اسی کتاب سے لیا گیا ہے عام طور پر۔ تاریخ طبری امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، اور وہ بالکل ابتدا کے وفات پر 360 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی تاریخ بہت مفصل اور بہت حسین تاریخ ہے تاریخ طبری۔ تاریخ طبری کا تو مسئلہ یہ ہوا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح باتیں لکھوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تاریخ میں جتنی باتیں آئی چاہے اپنوں کی ہو چاہے پرایوں کی ہو، میری ذمہ داری یہ کہ سندوں کے ساتھ ذکر کروں گا۔ آنے والے کا فرض ہے کہ وہ لینے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کس بات کو لے رہا ہے۔ چنانچہ امام طبری کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے سارے تاریخی روایات کو وہاں پہ ذکر کر دیا، اور ان روایات کے اندر جھوٹے اور کذاب بلکہ شیعہ رافضی راویوں کی روایتیں کچھ بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ان فتنوں پر روایت اس کی ملتی ہے یحییٰ بن نون، یحییٰ بن نون بن یحییٰ جسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ 500 سے زیادہ روایتیں امام طبری نے اس سے ذکر کی ہیں، اور اس کی روایتیں عام طور پر فتنوں سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہو یا پھر جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، اس طرح کے ایسے واقعات جو فتنے کا مرکز بنے، ان واقعات پر اس کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور بدعتی شخص تھا اور ایک چھوٹا شخص تھا حدیث میں، اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی روایتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مسلمان کہتے ہیں انہوں نے کسی کی تفریح نہیں کی۔ امام طبری نے لکھا، امام طبری نے اللہ کے بندے وہ صحیح سند کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ جب ابو بکر جیسے لوگ سند میں موجود ہوں وہ سند صحیح ہو نہیں سکتی۔ امام بخاری یا ابو حاتم رازی بڑے بڑے ائمہ محدثین ائمہ جرح و تعدیل جنہوں نے راویوں کے بارے میں لکھا ہے کہ راوی صحیح ہے کہ غلط ہے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ابو بکر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ایک بات بھی مانی جائے۔ 500 سے زیادہ روایتیں امام طبری نے صرف اس کی ذکر کی ہیں، اور اس نے خرافات اور جھوٹ اور اس طرح کی چیز ذکر کی ہے جن سے صحابہ کی تنقید ہوتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے وہ لوگ جو تاریخ کو پڑھ رہے ہیں اس سے متاثر نہ ہو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام طبری نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے، شرط یہ ہے کہ کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے دیکھو تو اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے، اور ہمارا مسلک اور ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم ہر بات کو رسید کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، ثابت ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ابو بکر جیسے لوگوں سے روایت جائیں اس میں کل عامل چیزیں ہیں جس کو اختیار کر دیا گیا۔ اور عجیب و غریب قضا آپ نے ساتھیوں کو سنیں، عجیب و غریب قضا کہتے ہیں کہ بچوں کو پینے کے لیے گھٹ پانی نہیں تھا، تیر کے ذریعے سے بچوں نے اپنے خون سے اپنے گلے کو بجھایا۔ وہیں پہ ذاکر کہتا ہے کہ شہادت حسین سے پہلے حضرت حسین نے غسل بھی کیا۔ جب بچوں کے پینے کے لیے گھٹ پانی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ شہادت سے پہلے حضرت حسین نے خیمے میں غسل کیا، کیسے عجیب و غریب تضاد والی باتیں ہیں۔ یعنی ان کی باتیں بتاتی ہیں یہ لوگ ان کو کھڑا گیا ہے اور یہ اختلاف پر مبنی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائی ضروری ہے کہ اس بات کو جانا چاہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے یزید کا معاملہ، یزید کے متعلق ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یزید کو تو برا بھلا کہتے ہی ہیں، وہ یزید کی ذمہ داری حضرت معاویہ پر ڈالتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کی نیکی کی وجہ سے اس کا رشتہ دار جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کا عمل اسے بچا رہے، عمل کی وجہ سے اگر پیچھا چلا جائے قیامت کے دن کسی
کسی کے رشتے دار ہونے کی وجہ سے اللہ کامیاب نہیں کرے گا. ہمارا اصول ہے, ہمارا اعتقاد ہے کہ کوئی آدمی سے اپنی رشتے داری کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. وہی ہمارا اعتقاد ہے کہ کوئی آدمی صرف اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ کسی برے آدمی کا رشتے دار ہے, کسی غلط آدمی کا رشتے دار ہے. یزید کی غلطیوں کو مان کے لیا جائے, اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اس پہ الزام ڈالنا یہ شرعی کہانی سے ناجائز ہے. شریعت کہتی ہے لا تزر وازرة وزر اخرى, کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے جو اعمال کیے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں. ماں باپ کی غلطی کی سزا بچوں کو نہیں دی جاتی. لوگوں کو مشہور ہے باپ کی وجہ سے بچوں کو ایسے ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ باپ کو سزا نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ باپ کو نہیں پکڑ سکتا ہے, وہ باپ کو چھوڑ کر بچے کو سزا دے گا. یہ ناجائز ہے ایسا رکھا جائے کہ باپ کی سزا بچے کو اتر گئی, بچی پہ اتر گئی. شریعت کہتی ہے کسی کے ظلم اور گناہ کی سزا اسی کو ملتی ہے, کسی اور کو نہیں ملتی ہے. اسی طرح کسی کی نیکی اور ثواب کا حق اسی کو ملتا ہے, کسی اور کو حق نہیں ملتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ اسے غلط کاموں کا حکم دیا, اسے نہ رضامندی کا اظہار کیا, نہ اسے نعوذ باللہ ایسی تربیت دی. لہٰذا حضرت معاویہ کو برا کہنا کہ وہ اسی کے والد تھے نعوذ باللہ یہ جرم ہے. یاد رکھو اگر کفر آدمی کرتا ہے ایمان والا, اگر وہ خود ہے بیٹے کا کفر, باپ کا کفر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت نوح کا بیٹا کافر ہے, اس کے باوجود نوح کو کوئی نقصان نہیں ہے. حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے, شوہر کا کفر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت ابراہیم کے والد کفر کر دے, ان کا کفر ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. رشتے داروں کا کفر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جب آپ نیک ہوں, جب آپ درست اور صحیح ہوں. چنانچہ یزید کی غلطیوں کو ان کے پلے میں ڈالنا یہ انتہائی غلط اور شرعی ناحیے سے درست بات نہیں ہے. اور تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ یزید و معاویہ کا موازنہ حضرت حسین سے ہوتا ہے, کہ یہ لوگ یزید کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حضرت حسین کا ذکر کرتے. یاد رکھو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو صحابی ہے, غیر صحابی کوئی بھی ہو, غیر صحابی کے مقام تو کیا ان کے قرض اور بھول کو نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو دوسری زمین کے بہت بڑے عالم ہیں, کسی نے اس سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے, عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بادشاہ تھے, انصاف پسند بادشاہ ہے, جن کے دور حکومت میں ایسا عام قائم ہوا کہ لوگ زکات دے کے بندے کو لینے والا نہیں تھا. ایسی حکومت انہوں نے کی, اس وجہ سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آپ بتائیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا دونوں کے برابری تو دور کی بات ہے. معاویہ جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور نبی کے سامنے کھڑے تھے, کہا اس موقع پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نام پہ جو دھول جاتی ہے وہ دھول کے عمر بن عبدالعزیز سے افضل. آپ اندازہ کریں کہ صحابی کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے. یزید اگر آپ اسے نیک مان بھی لیتے ہیں تب بھی حضرت حسین کو سے کوئی تقابل نہیں ہے, وہ صحابی رسول ہے, جنتی نوجوانوں کی سردار ہے, اور یزید صحابی نہیں تھا, یزید صحابی نہیں تھا. لہٰذا دونوں کی کوئی برابر اور تقابل اہل سنت کے نزدیک عجیب و غریب بات ہے. غیر صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے, یہ ہمارا اعتقاد ہے. اور یہ بات حضرت حسین کے قابل اور یزید سے متعلق ہمارا کیا موقف ہے؟ یزید اور حضرت حسین کے قابل سے متعلق ہمارا کیا موقف ہے؟ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارا موقف صاف ہے. موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اس دنیا کی سب سے بدترین مجرم ہے. جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اس دنیا کے بدترین مجرم ہے, کیونکہ حدیث کہتی ہے کسی ایک مومن کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے. سورۃ ترمذی کا حدیث اللہ نے فرمایا لَوْ أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ. زمین و آسمان کے سارے مخلوق مل کر سازش کر کے ایک مومن کو مار دیں, اللہ تعالیٰ اس ایک مومن کے بدلے زمین و آسمان کے سارے مخلوق جہنم میں ڈال دے گا. ایک مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اس مومن کے بارے میں جو صحابی رسول ہیں, جو آئے بیت لیتے ہیں, جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں اور اللہ کے لیے نکالے میرے پھول ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا گھر والے کتنے بڑے ہوئے ہیں, صرف قتل کرنے والے نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من قتل الحسین او اعان على قتله او رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. کہتے جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا یا قتل میں مدد کی یا قتل پر خوشی کا اظہار کیا کہ جو ہوا اچھا ہوا, ابن تیمیہ کہتے ہیں ہمارا حق مانتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر ملائکہ کی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. جس نے حسین کو قتل کیا رضی اللہ عنہ یا قتل میں رضامندی کا اظہار کیا یا قتل میں کسی بھی طرح کی مدد کی, ہم
اس پر اس کو مشرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ مومن کو کہاں قتل کیا جائے. تو یہ حضرت حسین کے قاتل سے متعلق ہمارا موقف ہے. اور دوسری بات یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یزید کے حوالے سے لوگوں کے 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے یزید بن معاویہ کے بارے میں غلو کیا اور کہا کہ وہ کافر تھا، مرتد تھا، اور دل میں ایمان ہی نہیں تھا اس کے، کہا یہ غلو ہے، حافظہ کا قول ہے. دوسرا قول وہ ہے جس نے یزید بن معاویہ کو اولیاء اللہ میں سے، صالحین میں سے اور بڑے نیک اور ثابت لوگوں میں سے ذکر کیا، یہ قول درست نہیں ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں یزید بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا، جس طرح دیگر بادشاہ گزرے ہیں، عبدالملک بن مروان ہو، سلیمان ہو، دیگر جو حکمران گزرے بنو امیہ کے، بنو عباس کے حکمرانوں میں سے حکمران ہیں، اور اس کے بارے میں ہم مانتے ہیں لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس طرح اولیاء کی محبت ہوتی ہے، صالحین اور اتقیاء کی محبت ہوتی ہے. لا نحبہ، ہم یزید سے محبت نہیں کرتے، ولا نسبہ، نہ ہم اسے لعنت کرتے، نہ ہم اسے محبت کرتے ہیں، نہ لعنت کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے حکمران تھا، وہ گزر گیا اور اللہ کے پاس اپنے اعمال کو جواب دے. اگر اچھا ہے تو اچھا بدلا ہوگا، برا ہے تو برا بدلا ہوگا. ہمارا موقف ہے، یہ موقف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس حوالے سے جو لوگ یزید کے بارے میں تاریخ کا غلو ہمیں سے کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تعجب کا اظہار کیا کہ کیا یزید کے متعلق لوگ ایسے ہیں جو اس کا غلو کا شکار ہو گئے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں اور توصیف کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا لا نحبہ ولا نسبہ، ہمارا موقف ہے نہ اسے محبت کرتے ہیں، نہ اسے گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے جو اللہ کے پاس چلا گیا اور وہ اپنے اعمال کا جواب دے ہے. اللہ کے نبی کے سامنے جب ابو جہل کو گالیاں دی گئی، آپ نے فرمایا رسول اللہ، آپ نے کہا مردوں کو گالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کر چکے ہیں پا چکے ہیں، لہٰذا آپ کی گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نئی گالیاں دیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. وہ اپنے اعمال کو پا چکے ہیں، لہٰذا گالیاں دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اور یہ شریعت کہتی ہے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے حکمران گزرے ہیں، بعض یہ بھی بحث کرتے ہیں وہ بادشاہ مسلمان تھا کیا، وہ بادشاہ مرتد تھا کیا، کافر تھا کیا، فلان تھا کیا. قرآن مجید کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ قومیں ہیں جو گزر چکی ہیں، جو انہوں نے کیا وہ پائیں گے، تم جو کر رہے ہو تم پاؤ گے، ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان لوگوں نے پچھلے لوگوں نے کیا کیا تم سے اللہ سوال نہیں کرے. لہٰذا یہ لمحوں بحث ہے جو بیان یہ بحث کرے وہ بادشاہ کیسا تھا، وہ بادشاہ کون تھا. یا تو آپ صحیح سندوں کے اوپر بات میں اس بات کو کریں یا پھر آپ کی خاموشی اس کا اقرار کریں. یہی بات ہے جو درست بات ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو خصوصی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، جبکہ ان سے بڑے اور افضل لوگوں کا بھی مطلب ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن اتفاق حضرت حسین سے افضل ہے، ان کو بھی شہید کیا ابو طالب کو نے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، ان کو اپنے گھر میں ظلم پر کیا گیا. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضرت نے کہا اس پوری کائنات میں آدم سے کیا قیامت تک کوئی ایک آدمی ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جس کو اللہ عز و جل نے ایک ساتھ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کی ہونے کا سوائے عثمان کی. پوری کائنات میں سب سے افضل انسان ابو بکر عمر کے بعد جس کو اللہ عز و جل ایک نبی کی 2 بیٹیاں نکال دے دی تھی، جس وجہ سے رسول کو ہے کہا جاتا ہے 2 نور والا نبی کی 2 بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھنے والا، ان کو اپنے گھر میں ان کا پانی اور کھانا روک کر قتل کیا گیا. اس پر ماتم نہیں ہے، اس پر ذکر نہیں ہے. کیا بات ہے کہ صرف حضرت حسین کا ذکر ہوتا ہے. اہل علم نے کہا اس کے پیچھے اصل شیعی عقائد ہے، شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد امامت کے حقدار، خلافت کے حقدار صرف اہل بیت ہے، اور اہل بیت کو اگر وقت مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر وقت نہیں ملتا ہے اور وہ حق لینے کے لیے نکلتے ہیں، کہا ان کا درجہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ کے نبی جنگی بدر میں نکلے سامنے والے کافر ہوتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے چونکہ حضرت حسین کو خلافت نہیں ملی، ان کا خلافت سے نکلنا عین ایمان ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نکلنے کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام کبھی ہوتا ہی نہیں، اسلام کبھی ہوتا نہیں ہوتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو اپنی پھوپھوں سے بجھا دیں.
آپ شراب کو بجھانا چاہتے ہیں، اس شراب کی حفاظت خود ہوائیں کرتی ہیں، جس شراب کی حفاظت ہوائیں کرے کون اسے بجھائے گا؟ اس شراب کو اللہ نے روشن کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر قیامت آنے تک ایک گروہ ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گا۔ ہم یقین رکھتے ہیں ایک لمحہ اس زمین پہ ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں صحیح دین والے زمین پر نہ رہے۔ ہم ایمان کے قیامت تک یہ دین اپنی صحیح شکل پر قائم رہتا ہے۔ ہاں کبھی فتنے ہوتے ہیں، کبھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن اسلام مردہ نہیں ہوتا ہے، اسلام ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جو اسے گرانا چاہتے ہیں وہ خود نشان عبرت بن کر لوگوں کے سامنے رہ جاتے ہیں۔ شیعہ نے اس کو اس لیے بڑھایا کیونکہ وہ ایمان کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کو خصوصی درجہ دیا۔ جبکہ ہم دیکھیں حضرت آل بیت ہوں، صحابہ ہوں، آپس میں ان کی آپس میں محبت ہے، آپس میں ان کی پیار اور محبت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو لوگ شہید ہو گئے کربلا میں، افسوس کی بات ہے کہ نام نہیں ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کے جو بچے کربلا میں شہید کیے گئے ان میں سے بچے کا نام ابو بکر، ان میں سے بچے کا نام عثمان، حضرت حسن کا جو بچہ شہید کیا گیا ان میں سے بچے کا نام ابو بکر ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ بیان کریں کہ مقتولین میں ایسے لوگ جن کا نام ابو بکر اور عثمان ہے؟ کیا بتا سکتا ہے کہ آل بیت اور اصحاب رسول میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا؟ یہ بس وہ باتیں ہیں جو شیعہ نے واپس ذکر کیے اور اس مسئلے مسائل کو بڑھایا اور اٹھایا ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے آل بیت ہوں، اصحاب رسول ہوں، سب کے سب اللہ عز و جل پر متحد بنتے ہیں۔ ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، اور جس کا جو درجہ ہے اس درجے کو ہم برقرار رکھتے ہیں، درجے کو ہم دیتے ہیں اور ہم خلوص سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ آل بیت محبت نہیں کرتے، آپ آل بیت محبت نہیں کرتے، آپ اولیاء محبت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ محبت کرتے ہیں ویسی محبت ہماری نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں سے کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں شریک نہیں مانتے۔ اس لیے عیسائی آپ 100 بار بھی کہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ ماننے کے تیار نہیں ہے۔ یقیناً ہم حضرت حسین و آل بیت کو مانتے ہیں، لیکن جیسے تم مانتے ہو مشرک کشا حاجت روا، ہم ایسا نہیں مانتے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ عز و جل کا ولا تقولوا بالقول في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے مارے گئے انہیں مردہ کو کہو زندہ ہے، مردہ کو زندہ ہے۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو ان سے مدد مانگو، ان سے فریاد طلب کرو۔ اللہ کے بندے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، عند ربهم يرزقون، اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق دیتے نہیں ہیں، وہ خود اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد عند ربهم، اپنے رب کے پاس اللہ کا رزق وہ کھاتے ہیں، وہ آپ کو کھلاتے نہیں ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں، وہ رزق دیا جاتا ہے۔ کم از کم قرآن کے ہم پڑھ لیں تو واضح ہو جاتا ہے۔ شہداء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، اللہ کی عبادت میں کوئی تشریف نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ ذرہ برابر کی عبادت کے لیے کیا جائے۔ ہم یہ اعتقاد کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا شریک کیا وہ مجرم اور کافر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جب نبی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، کیا صحابی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی وجہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ بات واضح ہے جو ہمارے اسلام میں عقائد کی تصدیق کی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم پوری مسائل کی عقیدہ رکھیں۔ بعض لوگ ان کے مقابلے عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ شیعہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آل بیت کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہم انہیں بتانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ بتانے کے لیے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں، انہیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن سنت کے صحیح جو عقائد ہیں ان کو اختیار کیجیے۔ آپ انہیں دیکھ کر اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، اہل کہتے ہیں یہ جرم ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے مقابلے میں ان کی رضا کو چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی مان لیں کہ ہم واقعی آل بیت کو مانتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری عبادتیں مخلصین له الدین، اللہ ہی کے خالص ہونی چاہیے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، عادات ہو، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو صحیح دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا میں رکھے، ایمان کو رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔